السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں بنا رہی تھی دال چنا، اور میں نے یہ سیکنڈ ٹائم بنائی ہے، اور مجھے اپنی ماما کے ہاتھ کی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کسی دن وہ بنائیں گی تو ان کی بھی ویڈیو شوٹ کروں گی کہ وہ کس طرح بناتی ہیں، پھر میں بھی سیکھ لوں گی۔ تو میں نے یہ چنے کی دال بوائل کر لی تھی، اور یہ جو میں نے پیاز آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس پیاز پڑا ہوا ہے، میں نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا، جو میں نے پراپر ایک ویڈیو آپ کو بتائی تھی وہ اس طرح میں پیسٹ بنا لیتی ہوں۔ اور یہ بھی میں نے اس طرح توڑ کے نہیں رکھا، تو میں نے خود ہی تھوڑا سا پیس اس کا نکال لیا تھا، لیکن کل یا پرسوں جب مجھے ٹائم ملے گا انشاءاللہ میں اس کو توڑ کے الگ الگ پیس بنا لوں گی۔ یہ میں نے گھی میں یا آئل میں جس میں بھی آپ نے ڈالنا ہے آپ اس کو ڈال دیں، اور ساتھ ساتھ یہ میں نے ٹماٹر نکال لیے تھے، اور لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے نکال لیا تھا۔ ٹماٹر کی 2 کیوبس ہی جائیں گے، اور یہ پیاز ہیں دیکھیں آئل میں گیا میلٹ بھی ہو رہا ہے، اور کھانا بھی جلدی جلدی بن جاتا ہے، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ بھی پیاز کا پیسٹ بنا کے رکھا کریں، بڑا مزہ آتا ہے کام کرنے میں بھی، اور کچھ جلدی جلدی ہو جاتا ہے۔ کوئی اچانک آ جائے تب بھی آپ جلدی سے کر سکتے ہیں کام۔ اگر یہ چیزیں نہ بنی ہوں تو ذرا ٹائم لگتا ہے، پیاز چھیلنا اس کو یہ سب کچھ کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اگر یہ چیزیں بنی پڑی ہوں تو بندہ جلدی جلدی کام کر لیتا ہے۔ یہ اب میں آپ دیکھیں میں ویڈیو میں ہی دکھا رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، اور اتنی دیر میں یہ ختم بھی ہو گیا پیاز، جو ایک ٹکڑی بنی ہوئی تھی اس سے کیوب سے ہٹ کے یہ میلٹ ہو گیا ہوا ہے، تو یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی ٹینشن نہیں لینی کہ فریز ہوا ہوگا تو کیسے ہوگا، ایسے کچھ نہیں تھا۔ یہ میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے، اور یہ میں لیفٹ ہینڈ سے کری تھی اس لیے میرے سے چمچ ہلایا نہیں جا رہا تھا اپنا اسپیچولا، پھر میں نے جلدی جلدی سے یہ اس کو مکس کیا، اور یہ تھوڑا سا بھنے گا جب تک یہ تھوڑا سا براؤن نہیں ہو جاتا اچھی طرح، لہسن ادرک کی اسمیل ختم نہیں ہو جاتی، تب تک میں اس کو ہلکا ہلکا فرائی کروں گی، پیاز اور لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اور اس کے بعد میں یہ ٹماٹر نکالنے کا سوچ رہی تھی، میں نے ٹماٹر نکال لیے ہیں۔ جیسے میں نے ٹماٹر نکالے ہیں تو میں نے کہا 2 کیوبس کافی ہیں، دونوں کیوبس کو میں نے نکال لیا تھا۔ دیکھیں اگر پیاز کے اگر ہم اس طرح کیوبس بنائیں تو زیادہ بنیں گے، اور اتنے چھوٹے کیوبس پیاز کے اچھے بھی نہیں لگتے ہیں۔ یہ میں نے 2 کیوبس ڈال دی ہیں اس کے اندر۔ اب اس کے بعد یہ بھی بہت جلدی میلٹ ہو جائیں گے اندر ہی ٹماٹر، اور یہ بھی مکس ہو جائیں گے، تو یہ ایک پراپر مسالہ بن جائے گا۔ تو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ بھی اسی طرح ہر چیز کو فروزن کر لیں تو بہت جلدی کام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ٹماٹر بھی مکس ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور میں نے اندر نمک مرچ ہلدی سوکھا دھنیا وغیرہ ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے تو میں اس کو مکس کر رہی تھی کہ سارے مسالے پک جائیں۔ اور اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو آپ کو پتہ ہے ایک دم ناک میں جا کے مرچیں لگتی ہیں، اور سب ارد گرد جو ہوتے ہیں ان کو کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو میں نے پانی تھوڑا سا ڈالا، اور یہ دیکھیں کتنی اسموتھ گریوی بن گئی ہے۔ ہر ایک کا دال بنانے کا طریقہ الگ ہے، پر مجھے اپنی ماما کے ہاتھ کی چنے کی دال بہت پسند ہے۔ اب میں نیکسٹ ٹائم ان سے سیکھوں گی۔ یہ بھی اچھی بنی تھی، لیکن جس طرح میری ماما بناتی ہیں نا یہ اس طرح کی نہیں بنی تھی، تو یہ میں ساتھ ساتھ پانی ڈال رہی ہوں اور مسالے کو پکا رہی ہوں۔ اور اب میں نے اس کے اندر چنے کی دال ڈال دی جو میں نے بوائل کی ہوئی تھی۔ اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی دال کو۔ میں چپ کر گئی تھی کہ دیکھ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے، کہ ایک دم نا میرے سے ویڈیو ادھر ادھر ہو گئی تھی، دال پک گئی تھی اور اس کے اوپر میں نے سوکھی میتھی ہر چیز ڈال دی تھی۔ یہ میرے بیگ آئے تھے آن لائن، میں نے آرڈر کیے تھے، تو یہ بیگز میں اوپن کر رہی تھی، اور میں نے کہا چلو میں کھولتی ہوں۔ مجھے پتا تھا دونوں میں بیگز ہی ہیں، میں نے نا ایک کھول لیا تھا، دوسرا میں نے پارسل نہیں کھولا تھا کیونکہ دوسرا میری سسٹر کا بیگ ہم لوگوں نے سیم ایک جیسے منگوائے تھے، اور یہ بڑے ریزنیبل پرائس پہ مل گئے تھے۔ یہ 600 کا ملا تھا، یہ شاید آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہے۔ تو وہ میں نے یہ اور منگوائے ہیں اپنی دونوں بہنوں کے لیے، اور پہلے میں نے سوچا تھا یہ والا میں رکھوں گی، اب میں نے سوچا کہ یہ میری چھوٹی جو سسٹر ہے جو پنڈی اسلام آباد والی سائڈ پہ رہتی ہے، یہ اس کو بھیج دوں گی، اور دوسرا بیگ جو ہے نا وہ میری چھوٹی سسٹر کا جو 3rd والی ہے وہ اسی نے منگوایا تھا۔ تو یہ میں زپ وغیرہ کھول کے نا اندر سے دکھا رہی تھی آپ کو کہ
کے اندر بھی ایک چھوٹی سی زپ بنی ہے، آرام سے دو موبائل، کیش اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور ہم لوگ ابایا ویئر کرتے ہیں تو ابایا کے اوپر یہ بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ بلیک ابایا اور اس کے ساتھ یہ بلیک وائٹ بیگ بہت اچھا لگے گا۔ تو میں نے یہ ایک ہی اوپن کیا تھا، اس کی شیپ بہت پیاری بنی ہوئی ہے، ڈی شیپ ہے۔ تو اس طرح کے بیگ یوزلی بازاروں سے کم ہی ملتے ہیں۔ یہ میں نے دراز سے آن لائن آرڈر کیا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے کتنے کا آیا؟ 600 کا یہ آیا، بہت ریزنیبل پرائس تھی۔ یہ جو دوسرا بیگ ہے نا، یہ تھوڑا سا کھلا، لیکن میں نے اس کو پورا نہیں کھولا، یہ میری سسٹر کا، یہ اس کو میں اسی طرح دے دوں گی کہ وہ اوپن کرے، جب اوپن کرے گی میں آپ کو دکھاؤں گی جب وہ اوپن کر رہی ہوگی۔ ابھی میں اپنی ماما کی طرف گئی نہیں، ورنہ میں اس کے گھر جا کے اس کو بھی دے آتی بیگ، لیکن ابھی میرے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ بہت اچھے بیگ ہیں، ساتھ ساتھ میں بچوں کے پینز اور پونی وغیرہ ان سب کی سیٹنگ کر رہی تھی، کیونکہ بہت میسی ہوئی تھیں۔ اور میں نے پھر اس کو کھولا بیگس کو، یہ میں چھوٹے چھوٹے نا میں نے پاؤچ بنائے ہوئے ہیں کہ ایک پاؤچ میں ان کی پونی ہے اور ایک میں ان کی پینز ہیں۔ تو یہ میں ایک ہاتھ سے لگی ہوئی تھی، اس لیے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ آگے نا اس بیگ کے میگنیٹ والا بٹن ہے ان کا بند ہونے کے لیے، تو وہ میں آگے کر رہی تھی، جب کھول رہی تھی وہ جیسے میرا ہاتھ پیچھے ہوتا تھا دونوں میگنیٹ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ تو یہ پونیاں پنیں ان کی پڑی ہوئی تھی۔ یہ پینز والا بیگ ہے، پونیوں والا وہ دوسرا بیگ ہے جو ٹرانسپیرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ ساری پنیں وغیرہ ان کی ٹھیک ہیں، تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں۔ تو یہ میں نے ان کی عید پہ لی تھی، یہ بھی بڑی پیاری ہے، آج کل وہ بہت چل رہی ہے۔ تو میں نے پھر نا بس ابھی ان کو میں سیٹ کر کے رکھوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بہت فینسی سی پن ہے، یہ بھی آن لائن ہی آرڈر کی تھی، یہ بھی بہت پیاری، یہ اب اندر چپک گئی تھی اس کے ساتھ میگنیٹ کے ساتھ۔ تو یہ میں اس کو نکال رہی تھی اور بڑی مشکل ہو رہی تھی، ایک ہاتھ میں کیمرہ اور دوسرے ہاتھ میں یہ، تو یہ میں نے نکال لی تھی۔ یہ بہت پیاری لگتی ہے، اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو چٹیاں کر کے اس کے اوپر لگا لیں، اگر آپ کے نارمل بال ہیں بچوں کے جیسے ہوتے ہیں تو آپ پیچھے پونی کر کے پونی کے اوپر فکس کر دیں، تو بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو میں نے بھی بس اسی طرح اس کو رکھا ہوا تھا، لیکن اب میں سوچ رہی تھی اس کا پیکٹ کدھر ہے، کہ اس کو تو میں نے ایک بیگ میں رکھا تھا چھوٹے سے، تو میں اب اگر وہ مل جاتا تو میں اس کے اندر پیک کر دیتی ہوں، ادروائز میں پھر کوئی اور پیکٹ دیکھتی ہوں، کیونکہ میں نے تو پیکٹ میں ہی ڈال کے رکھی تھی۔ ایسی چیزیں میں پیکٹ میں ہی ڈالتی ہوں۔ یہ بہت پرانی پنیں ہیں، پر اتنا سنبھال کے رکھتی ہیں، یوز کرتی ہیں کر کے، وہ خود ہی اپنے اس بیگ میں رکھ دیتی ہیں۔ تو یہ کافی پرانی پنز ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں ان پنس کو، تو لیکن یہ والی پنیں ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ آپ بچوں کو اگر سکھائیں نا کیئر کر کے رکھیں، میں ان کو کہیں جاتی ہیں ایک ان کا چھوٹا سا بیگ ان کو دیا ہوا ہے، کراس باڈی بیگ، کہ اپنی چیزیں اس میں ڈالنی ہیں، کہیں کسی کے گھر ادھر ادھر نہیں رکھنی، اور اگر اتارنی بھی پڑ گئی ہیں تو اپنے بیگ میں رکھنی ہے۔ بڑی رسپانسبل ہے میری بڑی والی بیٹی، تو وہ بڑی طریقے سے چیزیں یوز کرتی ہے۔ تو چھوٹی والی کو بھی پتہ ہے کہ مجھے اپنی پنیں لگا کے بعد میں دوبارہ بیگ میں ہی رکھنی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی بلو والی رکھی ہیں یہ بھی کافی پرانی ہے۔ یہ تھا بیگ کٹ مل گیا، دیکھیں پنیں میں سوچ رہی تھی کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیگ گم جائے، تو یہ اب میں اس میں ڈال رہی تھی، پر مجھے پتا تھا ڈلنا نہیں، میں نے اس لیے کیمرہ بند کر کے اس کو اس میں ڈال دی، کیونکہ اس کے ساتھ لگے ہیں سٹونز، تو سٹونز جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے اگر میں ایسے ہی اس کے اندر اس کو ڈال دوں گی، اس لیے پیکٹ میں ڈالنا ضروری ہے۔ یہ ان کی پونیاں اور ہیئر بینڈز والا بیگ ہے، تو اس کے اندر ان کی پونیاں اور کچھ ہیئر ایسیسریز ہیں، جیسے وہ بنز بنانے کے لیے ہوتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کیا انہیں بولتے ہیں، بنز ہی بولتے ہیں، وہ ہیں، پنز ہیں، پونی